میں اپنے ذاتی تعلق کے حوالے سے بات کرنے کی بجائے ان کی شخصیت کی ایک دو خاص باتیں جو تھیں ان کا تذکرہ کر کے پروفیسر صاحب اور حضرت کی گفتگو کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے والد مرحوم اپنے طرز احساس کے اعتبار سے ایک منفرد شخصیت تھے، اور ان کے اس طرز احساس کے حوالے سے ان کی تمام تر انفرادیت کے باوجود وہ کسی قسم کی انڈیویجولزم کا شکار نہیں تھے۔ پچھلی صدی کے مختلف مفکرین ایک انڈیویجول کے طور پر ایمرج کرنا، خصوصاً سیکنڈ ویو فیمنزم کے جو اسکالرس تھے، ان کا خیال تھا کہ ایک بہت بڑا درجہ ہوتا ہے، لیکن ان کی شخصیت کو دیکھنے کی وجہ سے زندگی میں فرد ہونے کی کچھ اور صورتیں جو تھیں ہم پر واضح ہوئیں کہ ایک انڈیویجولسٹک لائف کی بجائے اور طرح کی زندگی بھی ممکن ہوتی ہے، اور اپنی اس انفرادیت کے اعتبار سے ہمارے دور کے لیے تو وہ ایک منفرد بات تھی، لیکن جہاں تک میرا احساس ہے کہ اس حوالے سے ان کی اپنی جنریشن سے ہمارے خاندان کی جو پہلی جنریشن تھی اس میں اس کریکٹرسٹک کے اکثر لوگ موجود تھے۔ ہمارے دور میں تو وہ ایک منفرد بات تھی بہت، لیکن ان کی اپنی جنریشن سے پہلی جنریشن کا وہ ہمارے خاندان کا ایک خاصہ تھا، وہی طرز احساس۔ اور اس طرز احساس کو میں سمجھانے کے لیے یا بتانے کے لیے ایک مثال سے کوشش کرتا ہوں کہ وہ ایک نان انڈیویجولسٹک جو اپروچ ٹورڈ لائف تھی وہ کس قسم کی تھی ان کی۔ اس کی میں مثال سے وضاحت کرتا ہوں کہ کونیا میں ایک دفعہ مجھے مولانا روم کے مزار پہ وہ ورلنگ درویش والا جو ان کا ہوتا ہے، سما کا جو محفل ہوتی ہے، اس کو دیکھنے کا موقع ملا۔ تو وہ جو سماعین تھے اس محفل میں ایک ترتیب جو تھی کہ وہ سماعین جو ورلنگ درویش جب گردش میں آتے ہیں تو اس محفل میں کچھ کوشنز پڑے ہوتے ہیں، 2-3 نشستیں، کہ وہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ کسی کی پریزنس شو کی جا رہی ہے وہاں پر، اور ان بڑی ہستیوں کی اجازت سے ہی وہ ایک اپنا وہ ورلنگ درویش جو تھا، وہ سماعین جو تھے، وہ اپنے سما کی جو ایک پریکٹس تھی اس میں سے گزر رہے تھے۔ تو ہمارے والد صاحب کی زندگی جو تھی، میں جب وہ واقعات دیکھا میں نے، وہ وہاں پر وہ سما کی وہ محفل جو تھی، تو وہ مجھے اپنے والد صاحب فوراً یاد آئے اس پہ کہ ان کی زندگی بالکل ویسی تھی۔ مجھے یہ فیل ہوتا تھا کہ وہ تمام عمر ایک حالت سما میں تھے، اور انہوں نے بھی اپنی زندگی میں ویسے ہی کچھ مسندیں لگا رکھی تھیں جن پہ اس دنیا سے گزر جانے والے لوگ بھی موجود تھے، اور حدود وقت جو ہے وہ کوئی رکاوٹ نہیں بنا تھا ان لوگوں کی پریزنس میں۔ ان کی زندگی کے بے شمار رشتے، بے شمار کردار، خواہ وہ ماں ہو، خواہ وہ دادی ہو، سگی دادی ہو، ستیلی دادی ہو، ان کے گورنمنٹ کالج کے استاد ہوں، ان کے پرائمری سکولز کے استاد ہوں، ان کے دوست ہوں، بے شمار ایسے تعلق کے لوگ تھے کہ جو سارے کے سارے ہم بڑے وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اکثر میری پیدائش سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے تھے، لیکن ان کی زندگی میں ہمارا احساس ہمیشہ یہ تھا کہ وہ ہمارے ساتھ ہی جی رہے ہیں، کہ وہ حالت سما میں ہیں اور وہ انہی کی محفل میں ہیں۔ تو وہ جہاں بھی جاؤں لگتا ہے تیری محفل ہے، تو وہ اسی کیفیت میں تمام عمر جیتے رہے،
خواہ وہ ان کا ماموں ہو، خواہ ان کے چچا ہوں، خواہ ان کی پھپھو ہوں، تو یوں سمجھ لیں کہ وہ سما کی حالت میں ان سب کو ساتھ لے کے ہی جی رہے تھے۔ کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ وہ تنہا جی رہے ہیں۔ تو ان کی نان انڈیویجولسٹک اپروچ جو لائف کی تھی، اس کا ایک رخ تو یہ تھا، اور دوسرا جس کا میں نے بیان کیا کہ عابد صاحب کے حوالے سے جیسے بتایا، ہماری بھتیجی ہے، ان سے بڑی محبت تھی، اس کے حوالے سے بھی یہی کیفیت ہے کہ یوں لگتا تھا کہ وہ تنہا کبھی نہیں جی رہے، ان لوگوں کے بھی ساتھ ہی جیتے رہے تمام عمر، اور بعد میں بھی جو موجود تھے یہاں پر، جن سے وابستگی تھی، جن سے تعلق تھا، تو ان کے ساتھ بھی ان کا دکھ، ان کی خوشی، تو ان کا کوئی جذبہ بھی، ان کی کوئی فیلنگ بھی کبھی ایسے نہیں لگتا تھا کہ وہ ان کی اپنی تنہا کی فیلنگز ہیں۔ تو ان کی ان فیلنگز میں ایسے کہہ لیں کہ ان کی اس سما کی اس مسندوں پہ بیٹھے لوگ تمام عمر شامل رہے، وہ کبھی ان سے جدا نہیں تھے۔ وہ جولیا کرسٹیوا وغیرہ جو باتیں ان کی پری آڈیپل پیریڈ اور آڈیپل پیریڈ میں جو ایک انڈیویجویلٹی پیدا ہونے کے عرصوں کی باتیں ہوتی ہیں فلسفے میں، تو مجھے اکثر یہ احساس ہوتا کہ اگر ان کی زندگی کو دیکھا جائے تو وہ والی انڈیویجویلٹی، وہ ساری کی ساری ہستیاں، کبھی بھی ان کا وجود ان سے جدا ایک وجود نہیں بن پایا۔ اور ماڈرن فلسفی کے اندر اس کو ایک زیادہ اچھی بات سمجھا جا رہا ہے، لیکن ہمارا احساس تھا کہ یہ اس سے بھی بہت بلند مرتبہ تھا کہ ویسی ایک انڈیویجویلٹی گین کرنے کی بجائے ان ہستیوں کو اپنے وجود کا حصہ رکھتے ہوئے اور جن سے محبت ہے ان کو بھی اپنی محبتوں میں شامل رکھتے ہوئے جیے جانا۔ تو یہ ان کا ایک طرز احساس، جیسے میں نے بات کی، تو اس طرز احساس کا جو ان کا اظہار تھا وہ بھی بڑا منفرد تھا۔ تو اس کا اظہار جو تھا، اس کو اگر ایک لفظ میں ہم کہیں تو اس کے لیے میں لفظ بولوں گا وفور محبت، کہ اس کا اظہار محبت کے ایک وفور کے ساتھ تھا۔ تو یہ ایک اوور فلو آف پیشن تھا ان کی محبت میں، کہ وہ جس سے بھی محبت ہے اس میں وہ موجود تھا، اور صرف یہ نہیں کہ کچھ لوگوں کے ساتھ کچھ وقتی کیفیات کے تحت یا کچھ لمحوں کے لیے یا کچھ عرصے کے لیے وہ کیفیات رہیں ان میں، بلکہ جس کے ساتھ بھی زندگی میں تعلق رہا، اس وفور میں ایک تسلسل بھی رہا۔ وہ وفور یوں لگا، میں مثال دیتا ہوں کہ پروفیسر صاحب کے والد صاحب تھے، ان کے ماموں، تو ان کے ساتھ اگر ایک محبت کا تعلق ہے تو وہ ہم بچپن سے جو سن رہے تھے وہ ان کی وفات تک اس میں ذرا بھی کمی نہیں آئی۔ اسی طرح سردار صاحب کے والد کے ساتھ جو تعلق تھا تو اس میں بھی ذرا برابر بھی کمی کبھی بھی نہیں آئی۔ بچوں کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ، پوتی کے ساتھ، ماں کے ساتھ جس سے بھی تعلق تھا وہ ایک وفور کی صورت میں تھا، اور وہ ایک مسلسل وفور تھا۔ اس میں کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ ایک لمحے کا ایک جذبہ ہے جس کے تحت محبت پیدا ہوئی اور کبھی وہ ختم ہو گئی، تو ایسا نہیں تھا۔ اسی محبت کی وجہ سے کبھی ان سے اس محبت کے وفور پہ بات ہو جاتی تو ان کا اس پہ اپنا بھی ایک جو شعوری طور پر اس کو سمجھتے بھی تھے، اور اکثر ان کا رسپانس یہ ہوتا کہ مجھے زندگی میں محبتیں کیونکہ ملی بہت ہیں اس لیے مجھ میں یہ چیز آ گئی ہے۔ اگر کسی نے کومنٹ کر کے یہ پوچھ لینا تو محبتیں ملنے کا جو ان کا معاملہ تھا کہ لوگوں نے ان سے جو محبتیں کی، اس کا ان کا جو دعویٰ تھا وہ ہمیشہ یہ تھا اکثر لوگوں کے بارے میں کہ ان کا خیال یہ تھا، اور ہمیں کئی دفعہ یہ لگتا کہ یہ کوئی ایک خوش فہمی تو نہیں، سننے میں یہ احساس ہوتا کئی دفعہ، لیکن جو دلچسپ بات تھی کہ وہ بات جب بھی ٹیسٹ کی تو ان کا وہ کلیم درست ثابت ہوتا رہا۔ وہ ان کا کلیم اکثر بزرگوں کے بارے میں ہمیشہ یہ تھا کہ اس بزرگ کو بھی اپنے بچوں سے مجھ سے زیادہ محبت تھی۔ پروفیسر صاحب کے والد صاحب کے بارے میں بھی یہی کلیم تھا، سردار صاحب کے والد کے بارے میں بھی یہی کلیم تھا، اسامہ وغیرہ کی دادی کے بارے میں بھی یہی کلیم تھا۔
اپنے استادوں بے شمار پروفیسر سراج کے بارے میں وہ سمجھتے تھے کہ ایک ان کے ساتھ ایک خاص تعلق، گورنمنٹ کالج میں انگلش کے استاد تھے، تو وہ ایک ڈسٹنکشن اپنا سمجھتے تھے کہ میں ان شاگردوں میں سے ہوں جنہوں نے زندگی میں گریجویشن میں آخری دفعہ ان سے انگریزی پڑھی، اس کے بعد وہ گریجویشن میں انگریزی پڑھانا چھوڑ گئے تھے، تو وہ آخری کلاس تھے ان سے گریجویشن میں پڑھنے والے، تو ان سے محبت کا دعویٰ۔ یہاں پر نواب واجد علی خان ایک استاد تھے بچپن میں ان سے اپنا تعلق، اور ان سارے لوگوں سے تعلق کی نوعیت یہ تھی کہ اکثر کے بارے میں ان کا کلیم تھا کہ وہ تو یہ چاہتے تھے کہ اپنے بچوں کی بجائے اپنی پراپرٹی بھی میرے نام ہی لگوا دیں۔ اپنی دادی کے بارے میں بھی یہی کلیم تھا، ستیلی دادی کے بارے میں، کہ وہ اپنی سگی بیٹیوں کو اپنی بلکہ یہ بھی جب پوچھا ہم نے فیملی میں تو یہ بات درست بھی تھی کہ اپنی سگی بیٹیوں کو جائیداد دینے کی بجائے انہوں نے کہا کہ ہمارے پوتے کے نام لگوا دیں۔ تو یہ ایک ان کا جو تھا تعلق اور ان بزرگوں کے ساتھ، اور اس کی تصدیق ہوتی رہی۔ پروفیسر صاحب کے بڑے بھائی میاں خلیل مرحوم فوت ہو گئے، تو وہ ایک بات ان کے بارے میں، جیسے کومنٹس کی بات، تو مجھے یہ 2 کومنٹس بڑے یاد رہتے ہیں۔ ایک سردار صاحب نے ایک دفعہ کیا، انہوں نے ان کی وفات کے بعد کیا، اور میاں خلیل مرحوم نے اپنی وفات سے پہلے جب کومنٹ کیا تو انہوں نے کومنٹ یہ کیا کہ مجھے اکثر یہ احساس ہوتا ہے، وہ ان بھائیوں میں نسبتاً کم پڑھے لکھے تھے لیکن زیادہ ٹیلنٹڈ سمجھے جاتے تھے ہمارے خاندان میں، تو انہوں نے ایک کومنٹ اکثر کرنا، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے باپ کے اصل جانشین ہم نہیں ہیں، آپ ہیں، تو یہ ان کا اکثر یہ کومنٹ ہوتا۔ تو سردار صاحب نے بھی ایک بات، آج وہ اپنی کیفیات کی وجہ سے بات نہیں کہہ رہے تھے، میں کر پاؤں گا، تو ایک بات انہوں نے ان کے وصال کے بعد جب آئے، ایک دن بعد میں بھی آتے رہے ہمارے پاس، تو گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجھے ایک بڑا مسئلہ ہو گیا، ان کی وفات کا نقصان تو ہوتے ہی ہیں سب کے لوگوں کے چلے جانے سے، تو لیکن مجھے جو ایک بہت بڑا لاس فیل ہو رہا ہے، پنجابی میں انہوں نے یہ فقرہ بولیا کہ زندگی چن صلاح کرنے والا بندہ کوئی نہیں رہ گیا، کہ میں اپنی پوری زندگی مشورہ کسی سے کر لوں تو اب میں اس میں ایک بہت بڑا ہینڈی کیپ فیل کر رہا ہوں۔ تو وہ جیسے میں نے کہا کہ ان کے جیسے کلیمز تھے یہ لوگوں کے بارے میں، اپنے استادوں، حکیم نذیر احمد صاحب ہماری یہاں گاؤں کے ایک بڑے معروف یہاں استادوں میں سے تھے، یہیں مقیم رہے بڑا عرصہ، ان سے بڑی محبت تھی تو بچپن سے، تو یہ ایک ان کا وفور محبت جو تھا، اس کے پیچھے ان کا کلیم یہ تھا کہ لوگوں کے مجھ سے جو یہ محبت تھی، اس وجہ سے یہ ایک ایلیمنٹ، یہ ایک خاصہ، یہ ایک چیز میری زندگی کے اندر تو شخصیت میں پیدا ہو گئی۔ تو یہ جو وفور محبت ان کا تھا، یہ ان کی شخصیت کا ایک، ان کے اس طرز احساس کا جو اظہار تھا۔ اور جیسے بات آپ صاحب نے بھی کی کہ ہمارے محبت اپنے رشتوں سے، ماں سے محبت، باپ سے محبت، دادی سے محبت، تو وہ سب کو ہوتی ہے، لیکن بڑی ایمانداری سے بھی جب ہم کہتے ہیں، ہمارا بھی کلیم ہے کہ اپنی ماں سے ہم بہت محبت کرتے تھے، تو لیکن جس بھی رشتے کے حوالے جب بھی ایک کمپیریزن کر کے سوچا ہے کہ ماں سے ہماری محبت اور ہمارے باپ کی اپنی ماں سے محبت، تو ہمیں کوئی یوں کہہ لیں کہ بہت ہزاروں ڈگریز کا ایک فرق محسوس ہوا ہے۔ استاد سے محبت کی بات ہو، رشتوں سے، ماں سے محبت کی بات ہو، دوستوں سے محبت کی بات ہو، تو میں نے یوں کہہ لیں کہ جتنے بھی رشتوں میں یہ اپنے چچا سے، بڑے چچا سے محبت ہو، ان کے والد ماموں سے محبت ہو، اپنی چھوٹی پھپھو سے محبت ہو، تو جس رشتے کا بھی نام لیں گے تو وہ ایک کمپیریزن کسی جگہ پہ بھی ہمیں وہ میچ کرتا نظر نہیں آیا، اپنی تمام تر خلوص کے باوجود۔ تو یہ ان کی اس وفور محبت کا، جیسے میں نے کہا کہ اس میں جو ایک خاصہ تھا۔ آخر میں بس ایک کومنٹ کرتے ہوئے کہ کافی ساری چیزیں جو یوں کہہ لیں کہ جو مطلب اسپرچویلٹی کے ایکسپیرینسز جیسے ہوتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ وہ ایک حالت سما میں ہی جی رہے تھے، سمجھ لیں،
یہی ایک کیفیت تھی کہ جس میں وہ رہ رہے تھے، اور ان سارے ایک ساتھ ہجوم تھا۔ مجھے کئی دفعہ احساس ہوتا کہ حضرت احمد جاوید صاحب جیسے اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو، اپنی صحبت کے لوگوں کو ہر وقت ساتھ لے کے پھر رہے ہیں، تو ہمارے والد صاحب جو اس دنیا سے گزر گئے ہوئے عزیز تھے ان کو بھی ساتھ ہی لیے پھر رہے ہیں ہر وقت۔ تو اسی انداز میں، اسی سما میں ہی وہ اسی گردش میں ہی نظر آئے تمام عمر۔ تو یہ ایک کیفیت تھی۔ تو کافی ساری ان کی کیفیتیں اور ان کے احوال کہ وہ اگرچہ اسپرچول نہ بھی ہوں تو وہ اسپرچویلٹی کی کافی سارے احوال اور کیفیات سے بہت مشابہت رکھنے والے تھے، رشتوں کے ساتھ تعلق میں بھی۔ تو یہ کچھ ایک دو چیزیں تھیں جو ان کی شخصیت کے حوالے سے۔ تو والد صاحب کے حوالے سے جیسے میں نے کہا کہ وہ ان کی اپنی ایک پوری کائنات تھی جس کے ساتھ وہ جیتے تھے۔ تو اس سما کے جو مسند نشین تھے، یا جو ایک مسند موجود تھی ان کی زندگیوں میں ہمیشہ، اور ان جن لوگوں سے ان کا تعلق تھا، ہمارے امام مسجد یہاں پہ مدرسے کے وصال ہو گیا، ان کے بیٹے موجود ہیں یہاں پر، تو حضرت کی بھی ان سے ایک دفعہ ملاقات ہوئی، اس مدرسے میں بیٹھے اکٹھے جا کے، میاں منظور مرحوم والا مدرسہ، دونوں حضرات زندہ تھے تب، اب دونوں کا وصال ہو چکا ہے۔ تو ان کی والد صاحب کی وفات کے بعد ان کی مسجد میں ان کے ایک بھانجے نے جمعے کے خطبے میں جب ان کے لیے دعا کروائی اور گفتگو کرتے ہوئے ایک فقرہ بولا کہ، اور وہ ان کی زندگی کا بھی ایک فقرہ وہ خود بھی کہتے تھے، تو ان خطیب نے ان کے بھانجے نے امام صاحب کے، قاری صاحب کے، تو انہوں نے کہا کہ ان کی زندگی کا جو سب سے ایک اہم خوبصورت چیز تھی کہ وہ علم والوں اور اللہ والوں سے محبت کرتے تھے۔ تو یہ ان کی ایک زندگی کا بہت ایک اہم پہلو تھا۔ وہ پولیس سروس میں بھی رہے، لا ڈپارٹمنٹ میں بھی رہے، اسٹوڈنٹ لائف میں بھی گورنمنٹ کالج میں پڑھتے تھے، ایک ماڈرن کالج تھا حالانکہ، لیکن اسکول لائف ہو، ان کی یونیورسٹی لائف ہو، کالج لائف ہو، ان کی سروس، تو وہاں بھی ان جگہوں پر بھی وہ علم والوں اور اللہ والوں کو ڈھونڈتے رہتے، اور پولیس کی وردی میں بیٹھے ہوئے بھی انہیں اسکول کی اور مدارس کی مجلسوں میں مہمان خصوصی کے طور پہ لوگ لے جاتے۔ تو ان کی یہ محبت کا عالم تھا ان اللہ والوں سے اور علم والوں سے۔ تو علم والوں اور اللہ والوں سے محبت میں، اور اپنی ان کی جو ایک پوری کائنات تھی جس کے ساتھ جیتے تھے، تو یوں سمجھ لیں کہ جیسے پروفیسر صاحب نے بھی ایک کویسچن کہا کہ ایک مسلسل ایک درویشی کے حوالے سے بھی تلاش جاری رہی ان کے ساتھ گفتگو میں بھی، تو اس پورے سفر کا جو آخری پڑاؤ تھا وہ حضرت احمد جاوید صاحب تھے، اور ان کے ساتھ تعلق میں وہ ایک بات جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ایک کیفیت ہوتی ان کی ملاقاتوں میں اور ایک دوسرے کے بارے میں باتوں میں۔ تو یہ 20-25 سال کے تعلق میں جو ہمارا احساس تھا اور دیکھنے میں آتا کہ حضرت تمام 20-25 سال انہیں اپنا دوست کہتے رہے لوگوں کے سامنے، اور وہ تمام عمر انہیں اپنا استاد اور مرشد کہتے رہے۔ تو یہ ان کا جو یہ ایک بحث جاری رہی کہ یہی ہوا، اور یہ جیسے میں نے کہا کہ وہ لوگ جو تھے ان کی زندگی کا جو حصہ تھے، وہ صرف ان کی زندگی کا حصہ ہی نہیں تھے، ان کی کائنات کے ہر فرد کی زندگی کا حصہ بنا ہوا۔